قرآن مجید کا سورہ نمبر 19 سورہ مریم۔ خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کاف ہا یا عین صاد، یہ تمہارے پروردگار کی مہربانی کا ذکر ہے جو اس نے اپنے خاص بندے زکریا کے ساتھ کی تھی کہ جب زکریا نے اپنے پروردگار کو دھیمی آواز سے پکارا اور عرض کی، اے میرے پالنے والے، میری ہڈیاں کمزور ہو گئیں اور سر ہے کہ بڑھاپے کی آگ سے بھڑک اٹھا سفید ہو گیا ہے، اور اے میرے پالنے والے، میں تیری بارگاہ میں دعا کر کے کبھی محروم نہیں رہا ہوں، اور میں اپنے مرنے کے بعد اپنے وارثوں سے سہما جاتا ہوں کہ مبادا دین کو برباد کریں، اور میری بیوی ام کلثوم بنت عمران بانجھ ہے، بس تو مجھ کو اپنی بارگاہ سے ایک جانشین فرزند عطا فرما جو میری اور یعقوب کی نسل کی میراث کا مالک ہو، اور اے میرے پروردگار اس کو اپنا پسندیدہ بندہ بنا۔ خدا نے فرمایا، اے زکریا، ہم تم کو ایک لڑکی کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا، اور ہم نے اس سے پہلے کسی کو اس کا ہم نام نہیں پیدا کیا۔ زکریا نے عرض کی، یا الہی، بھلا مجھے لڑکا کیوں کر ہوگا، اور حالت یہ ہے کہ میری بیوی تو بانجھ ہے اور میں خود حد سے زیادہ بڑھاپے کو پہنچ گیا ہوں۔ خدا نے فرمایا، ایسا ہی ہوگا، تمہارا پروردگار فرماتا ہے کہ یہ بات ہم پر کچھ دشوار نہیں، آسان ہے، اور تم اپنے کو تو خیال کرو کہ اس سے پہلے تم کو پیدا کیا حالانکہ تم کچھ بھی نہ تھے۔ زکریا نے عرض کی، الہی، میرے لیے کوئی علامت مقرر کر دے۔ حکم ہوا، تمہاری پہچان یہ ہے کہ تم 3 رات دن برابر لوگوں سے بات نہیں کر سکو گے۔ پھر زکریا اپنے عبادت کے حجرے سے اپنی قوم کے پاس ہدایت دینے کے لیے نکلے تو ان سے اشارہ کیا کہ تم لوگ صبح و شام برابر اس کی تسبیح و تقدیس کیا کرو۔ غرض یحییٰ پیدا ہوئے اور ہم نے ان سے کہا، اے یحییٰ، کتاب توریت مضبوطی کے ساتھ لو، اور ہم نے انہیں بچپن ہی میں اپنی بارگاہ سے نبوت اور رحم دلی اور پاکیزگی عطا فرمائی، اور وہ خود بھی پرہیزگار اور اپنے ماں باپ کے حق میں سعادت مند تھے اور سرکش نافرمان نہ تھے، اور ہماری طرف سے ان پر برابر سلام ہے جس دن پیدا ہوئے اور جس دن مریں گے اور جس دن دوبارہ زندہ اٹھا کھڑے کیے جائیں گے۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قرآن میں مریم کا بھی تذکرہ کرو کہ جب وہ اپنے لوگوں سے الگ ہو کر پورب کی طرف والے مکان میں غسل کے واسطے جا بیٹھی، پھر اس نے ان لوگوں کے سامنے پردہ کر لیا تو ہم نے اپنی روح جبرائیل کو ان کے پاس بھیجا تو وہ اچھے خاصے آدمی کی صورت بن کر ان کے سامنے آ کھڑا ہوا، اور وہ اس کو دیکھ کر گھبرائیں اور کہنے لگیں، اگر تو پرہیزگار ہے تو میں تجھ سے خدا کی پناہ مانگتی ہوں، میرے پاس سے ہٹ جا۔ جبرائیل نے کہا، میں تو صاف تمہارے پروردگار کا پیغامبر فرشتہ ہوں تاکہ تم کو پاک و پاکیزہ لڑکا عطا کروں۔ مریم نے کہا، مجھے لڑکا کیوں کر ہو سکتا ہے حالانکہ کسی مرد نے مجھے چھوا تک نہیں ہے اور نہ میں بدکار ہوں۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، تم نے کہا ٹھیک، مگر تمہارے پروردگار نے فرمایا ہے کہ یہ بات بے باپ کا لڑکا پیدا کرنا مجھ پر آسان ہے تاکہ اس کو پیدا کر کے لوگوں کے واسطے اپنی قدرت کی نشانی قرار دیں اور اپنی خاص رحمت کا ذریعہ بنائیں، اور یہ بات فیصل شدہ ہے۔ غرض لڑکے کے ساتھ وہ آپ حاملہ ہو گئیں، پھر اس کی وجہ سے لوگوں سے الگ ایک دور کے مکان میں چلی گئیں۔ پھر جب جننے کا وقت قریب آیا تو درد ذہ انہیں ایک کھجور کے سوکھے درخت کی جڑ میں لے آیا، اور بے کسی میں شرم سے کہنے لگیں، کاش میں اس سے پہلے مر جاتی اور ناپید ہو کر بالکل بھولی بسری ہو جاتی۔ تب جبرائیل نے مریم کی پائنتی کی طرف سے آواز دی کہ تم کڑھو نہیں، دیکھو تو تمہارے پروردگار نے تمہارے قریب ہی نیچے ایک چشمہ جاری کر دیا، اور خرمے کی جڑ پکڑ کر اپنی طرف ہلاؤ، تم پر پکے پکے تازہ خرمے جھڑ پڑیں گے۔
پھر شوق سے خرمے کھاؤ اور چشمے کا پانی پیو اور لڑکے سے اپنی آنکھ ٹھنڈی کرو۔ پھر اگر تم کسی آدمی کو دیکھو اور وہ تم سے کچھ پوچھے تو تم اشارے سے کہہ دینا کہ میں نے خدا کے واسطے روزے کی نذر کی تھی، تو میں آج ہرگز کسی سے بات نہیں کر سکتی۔ پھر مریم اس لڑکے کو اپنی گود میں لیے ہوئے اپنی قوم کے پاس آئیں۔ وہ لوگ دیکھ کر کہنے لگے، اے مریم، تم نے یقیناً بہت برا کام کیا۔ اے ہارون کی بہن، نہ تو تیرا باپ ہی برا آدمی تھا اور نہ تو تیری ماں ہی بدکار تھی، یہ تو نے کیا کیا؟ تو مریم نے اس لڑکے کی طرف اشارہ کیا کہ جو کچھ پوچھنا ہے اس سے پوچھ لو۔ وہ لوگ بولے، بھلا ہم گود کے بچے سے کیوں کر بات کریں؟ اس پر وہ بچہ قدرت خدا سے بول اٹھا کہ میں بے شک خدا کا بندہ ہوں، مجھ کو اسی نے کتاب انجیل عطا فرمائی ہے اور مجھ کو نبی بنایا ہے، اور میں چاہے کہیں رہوں مجھ کو مبارک بنایا، اور مجھ کو جب تک زندہ ہوں نماز پڑھنے، زکوٰۃ دینے کی تاکید کی ہے، اور مجھ کو اپنی والدہ کا فرما بردار بنایا، اور الحمدللہ کہ مجھ کو سرکش نافرمان نہیں بنایا، اور خدا کی طرف سے جس دن میں پیدا ہوا ہوں اور جس دن مروں گا مجھ پر سلام ہے، اور جس دن دوبارہ زندہ اٹھا کھڑا کیا جاؤں گا۔ یہ ہے مریم کے بیٹے عیسیٰ کا سچا قصہ، جس میں یہ لوگ خواہ مخواہ شک کیا کرتے ہیں۔ خدا کے لیے یہ کسی طرح سزاوار نہیں کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے، وہ پاک و پاکیزہ ہے۔ جب وہ کسی کام کا کرنا ٹھان لیتا ہے تو بس اس کو کہہ دیتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے۔ اور اس میں تو شک ہی نہیں کہ خدا ہی میرا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی پروردگار ہے، تو سب کے سب اسی کی عبادت کرو۔ یہی توحید سیدھا رستہ ہے، اور یہی دین عیسیٰ لے کر آئے تھے۔ پھر کافروں کے فرقوں نے باہم اختلاف کیا، تو جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ان کے لیے بڑے سخت دن خدا کے حضور حاضر ہونے سے خرابی ہے۔ جس دن یہ لوگ ہمارے حضور میں حاضر ہوں گے کیا کچھ دیکھتے سنتے ہوں گے، مگر آج تو نافرمان لوگ کھلم کھلا گمراہی میں ہیں۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم ان کو حسرت و افسوس کے دن سے ڈراؤ جب قطعی فیصلہ کر دیا جائے گا، اور اس وقت تو یہ لوگ غفلت میں پڑے ہیں اور ایمان نہیں لاتے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک دن زمین کے اور جو کچھ اس پر ہے اس کے ہم ہی وارث ہوں گے، اور سب نیست و نابود ہو جائیں گے، اور سب کے سب ہماری طرف لوٹائے جائیں گے۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قرآن میں ابراہیم کا بھی تذکرہ کرو، اس میں شک نہیں کہ وہ بڑے سچے نبی تھے۔ جب انہوں نے اپنے چچا اور منہ بولے باپ سے کہا کہ اے ابا، آپ کیوں ایسی چیز بت کی پرستش کرتے ہیں جو نہ سن سکتا ہے نہ دیکھ سکتا ہے اور نہ کچھ آپ کے کام ہی آ سکتا ہے؟ اے میرے ابا، یقیناً میرے پاس وہ علم آ چکا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا، تو آپ میری پیروی کیجیے، میں آپ کو دین کی سیدھی راہ دکھا دوں گا۔ اے ابا، آپ شیطان کی پرستش نہ کیجیے، کیونکہ شیطان یقیناً خدا کا نافرمان بندہ ہے۔ اے ابا، میں یقیناً اس سے ڈرتا ہوں کہ مبادا خدا کی طرف سے آپ پر کوئی عذاب نازل ہو تو آخر آپ شیطان کے ساتھی بن جائیے۔ آزر نے کہا، کیوں اے ابراہیم، کیا تو میرے معبودوں کو نہیں مانتا ہے؟ اگر تو ان باتوں سے کسی طرح باز نہ آئے گا تو یاد رہے میں تجھے سنسار کر دوں گا، اور تو میرے پاس سے ہمیشہ کے لیے دور ہو جا۔ ابراہیم نے کہا، اچھا تو میرا سلام لیجئے، مگر اس پر بھی میں اپنے پروردگار سے آپ کی بخشش کی دعا کروں گا، کیونکہ بے شک وہ مجھ پر بڑا مہربان ہے، اور میں نے آپ کو بھی اور ان بتوں کو بھی جنہیں آپ لوگ خدا کو چھوڑ کر پوجا کرتے ہیں سب کو چھوڑا، اور اپنے پروردگار ہی کی عبادت کروں گا۔ امید ہے کہ میں اپنے پروردگار کی عبادت سے محروم نہ ہوں گا۔ غرض جب ابراہیم نے ان لوگوں کو اور جس کی یہ لوگ خدا کو چھوڑ چھوڑ کر پرستش کیا کرتے تھے
چھوڑا تو ہم نے انہیں اسحاق و یعقوب سے اولاد عطا فرمائی اور ہر ایک کو نبوت کے درجے پر فائز کیا، اور ان سب کو اپنی رحمت سے کچھ عنایت فرمایا، اور ہم نے ان کے لیے اعلیٰ درجے کا ذکر خیر دنیا میں بھی قرار دیا۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قرآن میں کچھ موسیٰ کا بھی تذکرہ کرو، اس میں شک نہیں کہ وہ برگزیدہ میرا بندہ اور صاحب کتاب و شریعت نبی تھا، اور ہم نے ان کو کوہ طور کی داہنی طرف سے آواز دی، اور ہم نے انہیں راز و نیاز کی باتیں کرنے کے لیے اپنے قریب بلایا، اور ہم نے انہیں اپنی خاص مہربانی سے ان کے بھائی ہارون کو نبی بنا کر بطور وزیر عنایت فرمایا۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قرآن میں اسماعیل کا بھی تذکرہ کرو، اس میں شک نہیں کہ وہ وعدے کے سچے تھے اور بھیجے ہوئے پیغمبر تھے، اور اپنے گھر کے لوگوں کو نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے کی تاکید کیا کرتے تھے، اور اپنے پروردگار کی بارگاہ میں پسندیدہ تھے۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قرآن میں ادریس کا بھی تذکرہ کرو، اس میں شک نہیں کہ وہ بڑے سچے بندے اور نبی تھے، اور ہم نے ان کو بہت اونچی جگہ بہشت میں بلند کر کے پہنچا دیا۔ یہ انبیاء لوگ جنہیں خدا نے اپنی نعمت دی آدم کی اولاد سے ہیں، اور ان کی نسل سے جنہیں ہم نے طوفان کے وقت نوح کے ساتھ کشتی پر سوار کر لیا تھا، اور ابراہیم و یعقوب کی اولاد سے ہیں، اور ان لوگوں میں سے ہیں جن کی ہم نے ہدایت کی اور منتخب کیا۔ جب ان کے سامنے خدا کی نازل کی ہوئی آیتیں پڑھی جاتی تھیں تو سجدے میں زار و قطار روتے ہوئے گر پڑتے تھے۔ پھر ان کے بعد کچھ ناخلف ان کے جانشین ہوئے جنہوں نے نمازیں کھوئیں اور نفسانی خواہشوں کے چیلے بن بیٹھے۔ ان قریب ہی یہ لوگ اپنی گمراہی کے خمیازے سے جا ملیں گے، مگر ہاں جس نے توبہ کر لی اور اچھے اچھے کام کیے تو ایسے لوگ بہشت میں داخل ہوں گے، اور ان پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وہ سدا بہار باغات میں رہیں گے جن کا خدا نے اپنے بندوں سے غائبانہ وعدہ کر لیا ہے، بے شک اس کا وعدہ آنے والا ہے۔ وہ لوگ وہاں سلام کے سوا کوئی بےہودہ بات سنیں گے ہی نہیں، مگر ہر طرف سے سلام ہی سلام کی آواز آئے گی، اور وہاں ان کا کھانا صبح و شام جس وقت چاہیں گے ان کے لیے تیار رہے گا۔ یہی وہ بہشت ہے کہ ہمارے بندوں میں سے جو پرہیزگار ہوگا ہم اسے اس کا وارث بنائیں گے۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم لوگ فرشتے آپ کے پروردگار کے حکم کے بغیر دنیا میں نہیں نازل ہوتے ہیں۔ جو کچھ ہمارے سامنے ہے اور جو کچھ ہمارے پیٹھ پیچھے ہے اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے، غرض سب کچھ اسی کا ہے، اور تمہارا پروردگار کچھ بھلکڑ نہیں ہے۔ سارے آسمان و زمین کا مالک ہے اور ان چیزوں کا بھی جو دونوں کے درمیان ہے، تو تم اسی کی عبادت کرو اور اسی کی عبادت پر ثابت قدم رہو۔ بھلا تمہارے علم میں اس کا کوئی ہم نام بھی ہے؟ اور بعض آدمی ابئی ابن خلف تعجب سے کہا کرتے ہیں کہ کیا جب میں مر جاؤں گا تو جلدی سے جیتا جاگتا قبر سے نکالا جاؤں گا؟ کیا وہ آدمی اس کو نہیں یاد کرتا کہ اس کو اس سے پہلے جب وہ کچھ ہی نہ تھا پیدا کیا تھا؟ تو اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارے پروردگار کی اپنی قسم، ہم ان کو اور شیطانوں کو اکٹھا کریں گے، پھر ان سب کو جہنم کے گردا گرد گھٹنوں کے بل حاضر کریں گے۔ پھر ہر گروہ میں سے ایسے لوگوں کو الگ نکال لیں گے جو دنیا میں خدا سے اوروں کی نسبت اکڑے اکڑے پھرتے تھے۔ پھر جو لوگ جہنم میں جھونکے جانے کے زیادہ سزاوار ہیں ہم ان سے خوب واقف ہیں، اور تم میں سے کوئی ایسا نہیں جو جہنم پر سے ہو کر نہ گزرے، کیونکہ پورے صراط اسی پر ہے۔ یہ تمہارے پروردگار کا حتمی اور لازمی وعدہ ہے۔ پھر ہم پرہیزگاروں کو بچائیں گے اور نافرمانوں کو گھٹنے کے بل اسی میں چھوڑ دیں گے۔
اور جب ہماری واضح روشن آیتیں ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ایمانداروں سے پوچھتے ہیں بھلا یہ تو بتاؤ کہ ہم تم دونوں فریقوں میں سے مرتبے میں کون زیادہ بہتر ہے اور کس کی محفل زیادہ اچھی ہے؟ حالانکہ ہم نے ان سے پہلے بہت سی جماعتوں کو ہلاک کر چھوڑا جو ان سے ساز و سامان اور ظاہری نمود میں کہیں بڑھ چڑھ کے تھیں۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم کہہ دو کہ جو شخص گمراہی میں پڑا ہے تو خدا اس کو ڈھیل ہی دیتا چلا جاتا ہے یہاں تک کہ اس چیز کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے جن کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے، یا عذاب یا قیامت، تو اس وقت انہیں معلوم ہو جائے گا کہ مرتبے میں کون بدتر ہے اور لشکر جتھے میں کون کمزور بے کس ہے۔ اور جو لوگ راہ راست پر ہیں خدا ان کی ہدایت اور زیادہ کرتا جاتا تھا، اور باقی رہ جانے والی نیکیاں تمہارے پروردگار کے نزدیک ثواب کی راہ سے بھی بہتر ہیں اور انجام کے اعتبار سے بھی بہتر ہیں۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا تم نے اس شخص پر بھی نظر کی جس نے ہماری آیتوں سے انکار کیا اور کہنے لگا کہ اگر قیامت ہوئی تو بھی مجھے مال اور اولاد ضرور ملے گی؟ کیا اسے غیب کا حال معلوم ہو گیا ہے یا اس نے خدا سے کوئی عہد و پیمان لے رکھا ہے؟ ہرگز نہیں، جو کچھ یہ بکتا ہے سب ہم ابھی سے لکھے لیتے ہیں اور اس کے لیے اور زیادہ عذاب بڑھاتے ہیں۔ اور جو مال و اولاد کی نسبت بک رہا ہے ہم ہی اس کے مالک ہو بیٹھیں گے، اور یہ ہمارے پاس تنہا بیک بینی ودو گوش آئے گا۔ اور ان لوگوں نے خدا کو چھوڑ کر دوسرے معبود بنا رکھے ہیں تاکہ وہ ان کی عزت کے باعث ہوں۔ ہرگز نہیں، بلکہ وہ معبود خود ان کی عبادت سے انکار کریں گے اور الٹے ان کے دشمن ہو جائیں گے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا تم نے اس بات کو نہیں دیکھا کہ ہم نے شیطانوں کو کافروں پر چھوڑ رکھا ہے کہ وہ انہیں بہکاتے رہتے ہیں؟ تو اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم ان کافروں پر نزول عذاب کی جلدی نہ کرو، ہم تو بس ان کے لیے عذاب کے دن گن رہے ہیں کہ جس دن پرہیزگاروں کو خدا رحمان کے اپنے سامنے مہمانوں کی طرح جمع کریں گے اور گناہگاروں کو جہنم کی طرف پیاسے جانوروں کی طرح ہکائیں گے۔ اس دن یہ لوگ سفارش پر بھی قادر نہ ہوں گے مگر ہاں جس شخص نے خدا سے سفارش کا اقرار لے لیا ہو۔ اور یہودی لوگ کہتے ہیں کہ خدا نے عزیر کو بیٹا بنا لیا ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم کہہ دو کہ تم نے اتنی بڑی سخت بات اپنی طرف سے گڑھ کے کہی ہے کہ قریب ہے کہ آسمان اس سے پھٹ پڑے اور زمین شگافتہ ہو جائے اور پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گر پڑے، اس بات سے کہ ان لوگوں نے خدا کے لیے بیٹا قرار دیا، حالانکہ خدا کے لیے یہ کسی طرح شایان نہیں کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے۔ سارے آسمان اور زمین میں جتنی چیزیں ہیں سب کی سب خدا کے سامنے بندہ ہی بن کر آنے والی ہیں۔ اس نے یقیناً ان سب کو اپنے علم کے احاطے میں گھیر لیا ہے اور سب کو اچھی طرح گن لیا ہے، اور یہ سب کی سب اس کے سامنے قیامت کے دن اکیلے اکیلے حاضر ہوں گے۔ بے شک جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور اچھے اچھے کام کیے ان قریب ہی خدا ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دے گا۔ تو اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے اس قرآن کو تمہاری عربی زبان میں صرف اس لیے آسان کر دیا ہے تاکہ تم اس کے ذریعے سے پرہیزگاروں کو جنت کی خوشخبری دو اور عرب کی جھگڑالو قوم کو عذاب خدا سے ڈراؤ۔ اور ہم نے ان سے پہلے کتنی جماعتوں کو ہلاک کر ڈالا، بھلا تم ان میں سے کسی کو کہیں دیکھتے ہو یا اس کی کچھ بھنک بھی سنتے ہو؟